سیاست آخر کار انتشار سے نکل کر سلجھاؤ کی جانب بڑھ رہی ہے، اور آج کی کچھ پیش رفت میرے خیال سے اس جانب اشارہ کرتی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے 72 اراکین قومی اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کالعدم قرار دے دی، اور اس فیصلے سے عمران خان کی بطور اپوزیشن لیڈر اسمبلی میں واپسی بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، وہ اسمبلی جو اب تک اپوزیشن کے بغیر نامکمل تھی اب مکمل ہو سکے گی۔ اسی اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن اپنے معاملہ طے کر سکیں گے، اور توقع ہے کہ جو سیاسی رنجشیں ہیں وہ دور کر کے ملک اور معیشت کو واپس پٹری پر لایا جا سکتا ہے۔ اچھا، پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب، انہوں نے اندیا یہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں اسمبلی میں استعفے واپس لیں گے، لیکن کیا حکومت انہیں بینچوں پر بیٹھنے دے گی؟ کیا اسپیکر اپنے رویے میں لچک دکھائیں گے؟ اور دوسری جانب ہم دیکھیں کہ زمان پاک میں جو آئی جی پنجاب حکومت کی جو 4 رکنی ٹیم ہے وہ کسی آپریشن اور گرفتاری کے بغیر واپس لوٹ گئی ہے، اور نگراں وزیر جو اطلاعات پنجاب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ابھی سرچ آپریشن نہیں بلکہ تلاشی کی جو ایس او پیز ہیں وہ طے کیے جا رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کی جانب سے بھی مزاحمت سامنے نہیں آئی ہے۔ ان تمام باتوں سے لگتا یہ ہے کہ جو مقتدر حلقے ہیں ملک میں استحکام کے لیے مفاہمت کی راہ اپنانے پر کہہ لیں کہ عمل پیرا ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ملک مزید بے یقینی جو صورتحال ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ قومی یکجہتی یوں بھی ناگزیر ہے کہ جی ملک کو اس وقت طرح طرح کے جو چیلنجز ہیں ان کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑے، جس میں سب سے بڑا چیلنج تو آپ کو پتہ ہے دہشت گردی ہے۔ اب آج جو یوب میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کے قافلے پر خودکش حملہ ہوا جس میں وہ خوش قسمتی سے محفوظ رہے، اور وزیر اعظم صاحب نے بھی اس واقعے کی شدید الفاظ میں سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور اگر یہ سال واقعی انتخابات کا سال ہے تو حالات ہر صورت سازگار بنانے ہوں گے تاکہ کوئی ملک دشمن امن کو نقصان پہنچا سکے۔ انہی تمام معاملات پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں۔ تعارف کروا دیتی ہوں، سینئر صحافی سینئر تجزیہ کا نذیر لغاری صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ لغاری صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما عاجز دھامرا صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، اور جمعیت علماء اسلام سے قاری عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی قاری صاحب، قاری عثمان صاحب، یہ جو عدالتی فیصلے سے پی ٹی آئی اراکین کی واپسی کی راہ ہموار ہو رہی ہے تو کیا حکومت اس کو ویلکم کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ جی آپ کا کہ اس اہم مسئلے پر آپ نے ہمیں رابطے میں لیا ہے۔ دیکھیں جی، یہ ایک عجیب سا ماجرا بنتا جا رہا ہے کہ 1 سال سے زائد وقت عرصہ گزر گیا ہے کہ یہ اراکین اسمبلی قومی اسمبلی سے انہوں نے استعفیٰ دیا، برملا دیا، سرعام دیا اور استعفیٰ دے کر چلے گئے۔ اس کے بعد مختلف اوقات میں ان کو موقع دیا گیا، کوشش ہوئی کہ بھائی آئیں اسمبلی میں آئیں، استعفے واپس لیں۔ انہوں نے کوئی اس پر عمل نہیں کیا، اور پھر جب یہ مرحلہ آیا کہ استعفوں کی تصدیق کا عمل شروع کیا تو اس میں یہاں تک کہ اب تو پورا صاف ہو گیا، چلے گئے، کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن اب میں عجیب سی بات ہے کہ یہاں پر ملزم ہو، مجرم ہو، یا پھر یہی جو ابھی کا آج کا قصہ ہے، اب اس میں کیا کہا جائے گا کہ ملک کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ ایک آدمی جب عدالت سے اس کو ریمانڈ مل جاتا ہے، اس کے بعد اس کو وہاں سے نکال کے لایا جاتا ہے، اور پھر ضمانتوں پہ ضمانتیں ہیں، اور یہاں تک کہ یہ کہا جاتا ہے کہ آنے والے کسی مقدمے میں بھی ان کی گرفتاری نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے آج جب یہ فیصلہ آیا ہے کہ اراکین قومی اسمبلی جو پہلے خود مستعفی ہوئے، سرعام اعلان کر کے چلے گئے، آج تک واپس آئے نہیں، اور اب جو ہے تقریباً 2-4 مہینے باقی ہیں، اگست کے مہینے میں مدت ختم ہوگی، اور اب وہ پھر آ رہے ہیں۔ جو انہوں نے 9 مئی کو کیا کہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین دن جو تھا وہ 9 مئی تھا 2023 کا، اور یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، بلکہ دنیا کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ جہاں پاکستان کا دشمن ملک جو ہے وہ آج تک کچھ نہیں کر سکا 75 سال میں، وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کی نے اپنی نگرانی میں اپنی پارٹی سے کرا دیا۔ آج جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے استعفیٰ
ان کو کالعدم قرار دیا جائے. کیا مذاق ہے اس ملک کے ساتھ؟ کیا اس ملک میں کوئی انصاف نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے؟ اسی لیے تو ہم نے گزشتہ 15 تاریخ کو جو ہے اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے جا کے وہاں انصاف کی بھیک مانگی ہے کہ اس ملک کو بچایا جائے، اس ملک میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، انصاف دیا جائے. اب بجائے اس کے کہ جو جنہوں نے GHQ پہ حملہ کیا، جنہوں نے پاکستان جناح ہاؤس کو جلایا، جنہوں نے رینجرز کے کور کمانڈر کے گھر کا بالکل یعنی چکنا چور کر دیا، جنہوں نے پشاور کے ریڈیو پاکستان کو تباہ کر دیا، جلا کر کے راکھ کر دیا، جنہوں نے موٹر وے کو جلا دیا، جنہوں نے کسی بھی یعنی میاوالی میں فورس کے ان مقامات کو تباہ کر دیا، جہاز کو جلا ڈالا. پھر جو شہدائے ملت ہیں، ملک کے شہداء ہیں، جنہوں نے جان کی قربانیاں دے کے، جان کی بازی لگا کر، جنہوں نے اپنی اس ملک کی بقا اور ملک کی سلامتی اور ملک کو بچانے کے لیے اپنے آپ کا خون اپنا پیش کیا، ان کے یہاں پر جو ان کی یادگار ہیں، ان کو جو حشر کیا گیا، جو بدتمیزی کی گئی، کیا اس کے بعد بھی پاکستان میں کوئی عدالت جو ہے وہ اس قسم کے لوگوں کو یک کے بعد دیگر اور دھڑا دھڑ انہیں آزادی دے اور انہیں عدالتوں سے انہیں ریلیف ملے؟ کیا ہوتا جا رہا ہے یہ؟ اس ملک کو کس کے اشارے پہ چلایا جا رہا ہے؟ کس طرف یہ ملک جائے گا؟ کون ہے کہ وہ آج اس ملک کو بچائے اور ملک میں جو ٹھیک ہے قاری صاحب آپ کا پوائنٹ ڈیٹیل میں آ گیا، میں کوئی انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی. ٹھیک ہے، آپ کی اجازت سے میں باقی مہمانوں کو بھی شامل گفتگو کر لوں. عاجز دھامرا صاحب آپ کی طرف، پھر لغاری صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. عاجز دھامرا صاحب، اب یہ جو عدالتی فیصلے سے PTI اراکین کی جو واپسی ہے اس کا راستہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہموار ہوتی دکھائی دے رہی ہے، تو حکومت اس کو ویلکم کرے گی یا میں تو یہ بلکہ پوچھ رہی ہوں کہ کتنا ویلکم کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نیشنل اسمبلی ہے، یہ کسی کا ذاتی ڈیرا نہیں ہے کہ کوئی کسی کو گالم گلوچ کرتے ہوئے نکل جائے اور اپنی مرضی سے پھر آ کے وہاں بیٹھ جائے، اور کوئی یہ کہے کہ جی یہ مہمان نوازی ہے اور یہ کسی کا ڈیرا ہے تو وہ کسی مہمان کو باہر نہیں نکال سکتا. مگر یہاں پر ایک آئینی وہ ادارہ ہے جو آئین کو بنانے والا ادارہ ہے، اور اس ٹائم بھی بڑی ان کی میں تو یہ کہوں گا کہ منتیں کی گئی تھیں کہ آپ ریزائن نہ دیں اور آپ اپوزیشن کا کردار بے شک اسمبلی سے باہر بھی اپنا رول پلے کریں اور اسمبلی کے اندر بھی اپنا رول پلے کریں. مگر ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کیونکہ ان کا ایجنڈا کچھ اور تھا. ان کو اسمبلی میں بیٹھنے سے زیادہ 1 سال جو انہوں نے ایک تربیت کی